بھی قربانی کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ، تو شروع سے لے کے آخر تک یہ مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر ان کی دو ششماہیاں بنتی ہیں، دو حصے بنتے ہیں۔ پہلی ششماہی کو اللہ نے ایک رحمت کے مہینے سے سجایا، اور وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری ششماہی جو تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ رمضان بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام اس کا انتظار کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آدمی وش کرے کسی مہینے تک پہنچنے کی تو اس مہینے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے 7 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن جو صبح صادق ہے نا وہ 4 بجے ہو جاتی ہے، اور 4 بجے کے بعد پھر تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور اجالا بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 بجے جا کر پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اسفار کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسفار کے ٹائم میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ کئی مرتبہ بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، جی سورج طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے ہو ہی چکا۔ تو امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ رحمتوں کے اس دن کی صبح صادق 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر دن یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہ نور بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسے ہی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں جیسے کہ خود رمضان کی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں بجٹ بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی پورے سال کے اندر کیا کام طے پانے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے فہرستیں بنائیں اور اس کے لیے رقم جو ہے وہ مخصوص کر دیں۔ دنیا میں چونکہ مال پیسے کی کمی ہوتی ہے، اس لیے لوگ تقسیم کرتے ہیں پیسے کو مختلف کاموں میں، اور پھر اس کی بجٹ کے اوپر پورا سال گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے یہ 15 شعبان کی رات بجٹ کی رات بنائی ہے۔ 1990 کی بات ہے، مجھے لاہور سے خانیوال جانا تھا، وہاں بھی ایک شوگر مل تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کوئی میٹنگ تھی۔ چنانچہ میرے پاس کمپنی کی نئی گاڑی تھی، میں نے ڈرائیور کو کہا کہ رات کو نیند پوری کر لینا اور فجر کے بعد ہم سفر شروع کریں گے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور سفر شروع کر دیا۔ گاڑی اچھی تیز سپیڈ پہ چل رہی تھی، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی اپنے دفتر کی فائل پڑھ رہا تھا کہ میٹنگ کرنی ہے تو مجھے چیزیں کو معلوم ہونا چاہیے۔
اچانک ایک جگہ پہ نا ڈرائیور نے زور کی بریک لگائی اور بریک لگنے کے بعد ٹھک سے ایک آواز آئی تو جھٹکا لگا. میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت ایک کتا آگے آ گیا تھا تو مجھے بریک یکدم لگانی پڑی. میں نے کہا دیکھ میں نے آپ کو کہا تھا رات کو نیند پوری کر کے سفر کرنا. لگتے آپ نے رات کو نیند پوری نہیں کی, اب آپ کو نیند آ رہی ہے. اس کو ڈر لگا کہ صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو کہیں میری نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے. تو وہ منت سے بات کرنے کا نہیں صاحب نہیں میں نے نیند تو پوری کی ہے, بس وہ سامنے آ گیا تھا مجھے یکدم بریک لگانی پڑ گئی. میں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ اب آگے جو آپ کو ریسٹورینٹ نظر آئے نا گاڑی روکنا, میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے کا پلاتا ہوں ذرا ٹائٹ قسم کی, تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ صحیح ڈرائیونگ کریں. اس نے کہا جی بہت اچھا. اس نے جی گاڑی پھر بھگانی شروع کر دی. میٹر میں نے دیکھا تو وہ 130-40 پہ گاڑی بھگا رہا تھا. 130-40 کلومیٹر گاڑی کی بہت تیز سپیڈ ہوتی ہے. قانون کے مطابق تو 120 سے اوپر نہیں جانا چاہیے, مگر ان ڈرائیوروں کو قانون توڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو وہ 130-40 پہ گاڑی بھگا رہا تھا. اللہ کی شان کے تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ پر ریسٹورینٹ آیا اور اس نے گاڑی روکی. میں نے سوچا کہ پیچھے جہاں بریک لگائی تھی اس نے تو وہاں پر ایک جھٹکا لگا تھا, آواز آئی تھی کسی چیز کے ٹکرانے کی. کیا پتا کیا چیز ٹکرائی اور کتنا نقصان ہوا گاڑی کا. میں ذرا دیکھوں تو صحیح, گاڑی چونکہ بالکل نئی تھی اور نئی گاڑی کو چھوٹی سی بھی کوئی خراش لگ جائے نا تو 10-20 ہزار اس پر لگ جاتے ہیں. تو میں گاڑی سے باہر نکلا, وہ ڈرائیور ابھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. میں فرنٹ سائڈ کی طرف آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گاڑی کو کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑا. جب میں فرنٹ سائڈ پر آیا تو عجیب میں نے دیکھا کہ جو گاڑی کا آگے ہوتا ہے نا بمپر فرنٹ پہ, اس بمپر کے اوپر ایک کتا ایسے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. تب بات سمجھ میں آئی کہ کتا قریب آیا تو کتے نے چھلانگ لگائی اور ادھر سے ڈرائیور نے بریک لگائی تو کتا اچھل کے اس بمپر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد گاڑی 130-40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ تیز بھاگتی رہی اور کتا وہیں بیٹھا رہا. اب جب گاڑی بند ہوئی اور کتے نے دیکھا کہ بھئی کوئی بندہ قریب آ گیا ہے تو وہ بمپر سے نیچے اترا اور قریب ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو ریسٹورینٹ پہ رات کے لوگوں نے کھانا کھایا تھا نا تو بچی ہڈیاں تھیں اور اس نے وہ ہڈیاں کھانی شروع کر دی. تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس کتے کا رزق 50 کلومیٹر دور تھا, یہ پیدل چل کے وہ رزق حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا. اللہ نے سبب بنا دیا, اس کو گاڑی کے بمپر پر بٹھا کر 50 کلومیٹر کا سفر کروا دیا اور اس کو اس کا رزق دے دیا. آج کی رات بجٹ کی رات ہے, بجٹ آج رات بننا شروع ہو جائے گا. اس بجٹ میں کیا کیا چیز ہوگی, آئندہ سال کن لوگوں نے زندہ رہنا ہے اور کن لوگوں نے کی موت آنی ہے. تو مردوں کی فہرست بنے گی آج کی رات میں. آنے والے سال میں کن لوگوں کی موت واقع ہوگی ان کی آج کی رات میں فہرست بنے گی. پھر آنے والے سال میں کن کی شادیاں ہوں گی ان کی بھی فہرست بنے گی. کن کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے, اولاد پیدا ہوگی, اس کی بھی فہرست بنے گی. یہ بجٹ ہے, کس کو صحت ملے گی, کس کو بیماری آئے گی, یہ آج کی رات میں فیصلے ہوں گے. اور یہ رزق کی لسٹیں بنتی رہیں گی حتیٰ کہ رمضان شریف آ جائے گا. پھر 27 رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ ان
رشتوں کو فائنل کر کے فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیں گے۔ درمیان میں وقفہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ میرے بندے اگر اس دوران تو اللہ سے مانگے گا، عبادت کرے گا، دعائیں کرے گا، تو ہم تیرے رزق میں تبدیلی بھی کر دیں گے، ہم تیرے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے، تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے، تجھے ہم عزتیں عطا کریں گے، تجھے ہم صحت عطا کریں گے۔ تو یہ بجٹ آج کی رات سے بننا شروع ہوگا اور فائنل کب ہوگا؟ 27 رمضان کی رات کو فائنل ہوگا اور فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزہ رکھوں، لہذا کل کا دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ کل کا دن کیا کرنا سنت ہے؟ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور آج کی رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، اور اگر وقت ملے تو قبرستان جا کر اپنی موت کو بھی یاد کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں رزق کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔